میں اس کو بند کر دوں. میں جب بھی بیان کرتا ہوں تو ہمیشہ اپنے اسٹیج کے پنکھے بند کرا دیتا ہوں تاکہ سننے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم گرمی میں مر رہے ہیں اور ان کے اوپر ہوا چل رہی ہے. اب بات سمجھ آ گئی آپ؟ میں میری ہمیشہ عادت میں جب بھی بیان کرتا ہوں اتنی شدید گرمی ہو اسٹیج کے پنکھے بند کرا دیتا ہوں تاکہ سامعین میں اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہ رہے. جب میرا پنکھا چلے گا تو مجھے آپ کی گرمی کا احساس نہیں ہوگا. میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں نا، پینڈو آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں تو میں اس لیے پنکھے بند کراتا ہوں کہ آپ کا ذہن نہ بنے کہ اس کو گرمی نہیں لگ رہی، مزے لے رہے ہیں. آپ پتہ چلے بھی آپ گرمی لگ رہی ہے، ہمیں بھی لگ رہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے، ہمارا چونکہ وقت مختصر ہے، آگے سفر ہے، یہ جلسہ طے نہیں تھا. چونکہ وہ راستے میں پتہ چلا ان حضرات نے فرمایا تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا. میری عادت ہے میں کبھی بھی اپنے سے بڑوں کی بات کا انکار نہیں کرتا. تو انہوں نے فرمایا تو میں آ گیا. میں نے کہا حاضری بھی لگ جائے گی، مختصر سی بات ہو جائے. میں نے اس لیے آپ کے ذہن میں پہلے گزارش کر دی ہے کہ ہم مدرسہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں، تو میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ آگے ہم نے 2-3 جگہوں پر وقت دیا ہوگا، وہاں پہنچ جائے. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نهاکم عنہ فانتہوا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے دوستوں اور بھائیوں، ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں. کلام خدا، مراد خدا، اس کو قرآن کہتے ہیں. کلام خدا، مراد خدا، الفاظ خدا، مراد خدا، اس کو قرآن کہتے ہیں. اور جب اللہ کا کلام پیغمبر کی زبان سے نکلتا ہے، لفظ مصطفیٰ، مراد خدا، اس کو حدیث کہتے ہیں. ہم نے قرآن بھی مانا ہے اور ہم نے حدیث بھی مانی ہے. ہم قرآن بھی مانتے ہیں، ہم حدیث بھی مانتے ہیں. بعض عقائد وہ ہوں گے جو قرآن میں ہوں گے اور بعض عقائد وہ ہوں گے جو حدیث میں ہوں گے. ہم قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار نہیں کرتے اور حدیث کا نام لے کر قرآن کا انکار نہیں کرتے. قرآن بھی مانتے ہیں اور حدیث بھی مانتے ہیں. میں اس مختصر تمہید کے بعد 3 عقائد پیش کرتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث میں کیا موجود ہے. ہم نے قرآن بھی مانا ہے اور ہم نے حدیث کو بھی مانا ہے. قرآن کریم میں موجود ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے میرے پیغمبر، جب تک آپ کو موت نہیں آتی آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں. اور عبادت خداوندی میں سب
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک موت نہیں آتی آپ نے نماز کو پڑھنا ہے۔ تو نبی کا دنیا میں نماز پڑھنا ہم نے مانا، قرآن میں آیا ہے، اور حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے نبی کا دنیا میں نماز پڑھنا مانا، یہ قرآن میں آیا ہے، اور ہم نے نبی کا قبر میں نماز پڑھنا مانا، یہ حدیث میں آیا ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں اور ہم حدیث بھی مانتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی بندہ آپ کو یہ بات کہہ دے کہ یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، قرآن کہہ رہا ہے آپ نماز پڑھیے اور موت تک، اور حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی موت کے بعد نماز پڑھتا ہے، تو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی۔ میں نے کہا وہ حدیث پیغمبر اور قرآن کے خلاف ہو اس کو میں نہیں مانتا، وہ حدیث پیغمبر اور قرآن کے خلاف ہو اس کو میں نہیں مانتا۔ یہ ہو سکتا ہے حدیث پیغمبر ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو، لیکن قرآن کے خلاف نظر آئے۔ اگر حدیث پیغمبر ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو اور قرآن کے خلاف نظر آئے تو اہل نظر سے نظر کا علاج کرواؤ۔ حدیث قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ دیوبند والوں کے پاس عقائد کو سمجھانے کی درسگاہ بھی ہے اور نظر کے علاج کے لیے خانقاہ بھی ہے۔ دیوبند والوں کے پاس عقائد کی درسگاہ بھی ہے اور نظر کے علاج کے لیے خانقاہ بھی ہے۔ حدیث پیغمبر ہو اور قرآن کے خلاف ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے پیغمبر آپ نماز پڑھیے، یقین کا معنی موت ہے، موت تک۔ اور حدیث میں آ گیا کہ اللہ کے نبی نماز قبر میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو کوئی کہہ دے گا حدیث قرآن کے خلاف ہے، ہم قرآن کو لیتے ہیں، حدیث قرآن کے خلاف ہو تو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کے خلاف ہو تو چھوڑنا، اگر قرآن کے خلاف نہ ہو تو پھر چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں ان دونوں میں اتفاق بتانے کے لیے اور یہ سمجھانے کے لیے حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، پہلے ایک مثال دیتا ہوں اور پھر آپ کی خدمت میں دلیل پیش کروں گا۔ کبھی پہلے دلیل دیتے ہیں اور پھر مثال دیتے ہیں، اور کبھی پہلے مثال دیتے ہیں پھر دلیل دیتے ہیں۔ دلیل بھی دینا اور مثال بھی دینا یہ اللہ کا طرز ہے قرآن کریم میں، یہ طرز خدا بندی ہے۔ اللہ دلیل بھی دیتے ہیں اور سمجھانے کے لیے مثال بھی دیتے ہیں۔ میں پہلے مثال دیتا ہوں، بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجیے۔ رمضان المبارک میں آدمی روزہ رکھتا ہے اور غروب آفتاب کے وقت کچھ کھا لیتا ہے اور کچھ پی لیتا ہے۔ یہ غروب افطار کے وقت کھانا جس کو افطاری کہتے ہیں، یہ بھی کھانا اور پینا ہے۔ اور بسا اوقات نماز تراویح کے بعد بھی بعض لوگ آئس کریم کھا لیتے ہیں، بعض لوگ چائے پی لیتے ہیں، بعض لوگ قہوہ پی لیتے ہیں، بعض لوگ کولڈ ڈرنک لیتے ہیں اور بعض لوگ آئس کریم لیتے ہیں۔ میں بیان کے دوران کبھی انگریزی کا لفظ بھول کر بولوں تو اس کا مطلب میں نے جان بوجھ کر بولا ہے کہ آپ یہ لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے، وگرنہ میں بیان کے درمیان انگریزی کا لفظ کبھی نہیں بولتا۔ بات توجہ سے سمجھنا، ہم رمضان المبارک میں غروب آفتاب کے وقت بھی کچھ کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، اور تراویح کے بعد بھی کچھ کھا لیتے ہیں اور پی لیتے ہیں۔ اب ایک غروب آفتاب کے بعد کھانا ہے اور ایک تراویح کے بعد کھانا ہے، ایک غروب آفتاب کے بعد افطاری کے وقت پینا ہے اور ایک تراویح کے بعد پینا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم غروب آفتاب کے بعد کھاتے ہیں، اس کھانے کو ثواب سمجھتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد پیتے ہیں، اس پینے کو ثواب سمجھتے ہیں۔ گویا افطاری کا کھانا اور افطاری کا پینا یہ عبادت کے لیے ہے، یہ عبادت کے لیے ہے۔
اگر کسی شخص نے رمضان المبارک میں غروب آفتاب کے بعد پانی ہوتے ہوئے نہ پیا، کھانا موجود ہوتے ہوئے نہ کھایا، اور اس کا یہ ذہن بنا اگر میں نے نہ پیا، میں نے نہ کھایا تو روزہ لمبا ہوگا اور مجھے ثواب ملے گا، اب اس کا نہ پینا گناہ ہے، اب اس کا نہ کھانا گناہ ہے، اس کو افطاری کے وقت کھانا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ ملا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، بیمار ہے کوئی کھا نہیں سکتا، لیکن اتنا کھانا کہ جس سے روزہ افطار ہو جائے یہ ہمارے ذمے ہے۔ شریعت نے حکم دیا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، تو غروب آفتاب کے بعد کھانا یہ ثواب ہے، غروب آفتاب کے بعد پینا یہ رمضان المبارک میں اجر و ثواب ہے۔ اور اگر کوئی آدمی غروب آفتاب کے بعد نہ کھیے، اگر غروب آفتاب کے بعد نہ پیے اور جان بوجھ کر نہ پیے اور اس کو نیکی سمجھ کر پیے، نیکی سمجھ کر نہ پیے، تو اب نہ کھانا اور نہ پینا یہ باعث زجر و عذاب ہے، اور کھانا اور پینا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا، غروب آفتاب کے بعد کھانا یہ باعث اجر و ثواب ہے، اور نیکی سمجھ کر نہ کھانا یہ باعث زجر و عذاب ہے، تو یہ کھانا ہمارا تکلیفی ہے۔ تکلیفی کا معنی کہ ہم کھائیں گے تو ثواب ملے گا، اور عبادت سمجھ کر نہیں کھائیں گے تو گناہ ملے گا۔ ہمیں مکلف بنایا ہے، جسے کہتے ہیں تکلیفی۔ ایک عمل وہ ہوتا ہے جس کے کرنے پہ اجر و ثواب ملے، نہ کرنے پہ زجر و عذاب ملے، اس عمل کو تکلیفی کہتے ہیں۔ تو گویا غروب آفتاب کے بعد رمضان میں کھانا اور پینا، یہ کھانا اور پینا امر تکلیفی ہے۔ لیکن تراویح کے بعد جو آئس کریم کھاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا تراویح کے بعد آئس کریم کھائی تو ثواب ملے گا، میں نے جلیبی کھائی تو ثواب ملے گا، میں نے شربت پیا تو ثواب ملے گا، اور فلاں مسجد میں تراویح کے بعد نہیں کھاتے اور پیتے تو ان کو عذاب ملے گا۔ معلوم ہوا کہ تراویح کے بعد بھی کھا لیتے ہیں، تراویح کے بعد بھی پی لیتے ہیں، لیکن تراویح کے بعد کا کھانا اور پینا وہ ثواب کی نیت سے نہیں ہے، نہ کھانا نہ پینا یہ عذاب کے لیے نہیں ہے۔ تراویح کے بعد کھاتے ہیں کیوں؟ مزہ آ گیا ہے، آئس کریم کھائی مزہ آ گیا ہے، شربت پیا مزہ آ گیا ہے، چائے پی تو مزہ آ گیا ہے، میں نے کافی پی تو مزہ آ گیا۔ جس کام کے کرنے پر مزہ آئے اور نہ کرنے پر مزہ نہ آئے، کہتے ہیں یہ عمل تلذذی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دو عمل ہو گئے، ایک عمل تکلیفی ہے جس کے کرنے پہ ثواب ہو، نہ کرنے پہ عذاب ہو، ایک عمل تلذذی ہے جس کے کرنے پہ مزہ ہو اور جس کے نہ کرنے پہ مزہ نہ ہو۔ عمل تکلیفی الگ ہے، عمل تلذذی الگ ہے۔ ہم دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھیں گے اجر و ثواب ملے گا، نماز نہیں پڑھیں گے عذاب ملے گا۔ یہ دنیا میں جو نماز ہے یہ عمل تکلیفی ہے۔ ہم قبر میں جا کے نماز پڑھیں تو مزہ آئے گا، نہیں پڑھیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ تو قبر میں نماز پڑھنا یہ عمل تلذذی ہے۔ اب نماز کی دو قسمیں ہو گئی، ایک نماز تکلیفی ہے، ایک نماز تلذذی ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے پیغمبر آپ نے نماز پڑھنی ہے اور موت تک پڑھنی ہے، یہ نماز تکلیفی ہے۔ نبی نے اعلان فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی قبر میں نماز پڑھتا ہے، وہ نماز تلذذی ہے۔ تو جس نماز کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ یہ موت تک ہے، یہ نماز تکلیفی ہے، اور جس نماز کا تذکرہ حدیث میں ہے کہ موت کے بعد بھی ہے، یہ نماز تلذذی ہے۔ قرآن اور نماز کی بات کرتا ہے، حدیث اور عبادت کی بات کرتی ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اس حدیث کو قرآن کے خلاف کہنے والے کبھی تناقض کو پڑھ بھی لیتے، در تناقض حشت وحدت شدت داں وحدت موضوع محمول و مکان مستقل اصول موجود ہے، اور اس کو تلذذ کو کبھی تناقض نہیں کہتے، کبھی ٹکراؤ نہیں کہتے۔ کوئی بندہ آپ سے کہے بھائی مولانا محمد الیاس گھمن یہ آئے ہیں یہاں بنگلہ دیش میں، دوسرا کہتا ہے نہیں آئے، بھائی دونوں میں لڑائی کس بات کی ہے؟ ایک کہتا آئے ہیں نومبر میں، دوسرا کہتا ہے نہیں آئے مارچ میں، بھائی مارچ الگ ہے نومبر الگ ہے، جو آنے کی بات کرتا ہے نومبر ہے، جو نہ آنے کی بات کرتا ہے مارچ ہے، یہ ٹکراؤ کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے نماز موت تک پڑھنی ہے، یہ نماز تکلیفی ہے۔ نبی کہتے ہیں حضور قبر میں نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز تلذذی ہے۔ نماز تکلیفی اور ہے، نماز تلذذی اور ہے۔
کوئی ہے ٹکراؤ؟ بولیے اور بھائی کوئی ہے ٹکراؤ؟ قرآن بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے۔ تو دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ تمہیں دیوبند والے کہتے شرم آتی ہے، کیوں؟ تم نے علم دیوبند سے لیا ہے، تم پڑھے دیوبند سے ہو، آزادی دیوبند سے ملی ہے، اور کھانے پینے کے بعد انہی کا انکار کرتے ہو۔ ہم ہڈ حرام نہیں ہیں، ہم جن کا کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ بولتے نہیں بھائی۔ تمہارے ملک میں خانقاہیں نہیں ہیں؟ بولیے، ان سب سے پوچھ لو تمہارے بڑے پیر کون ہیں، پوچھو۔ تمہارے ہاں تبلیغی جماعت نہیں ہے؟ ان سے پوچھو تمہارے بڑے کون ہیں؟ گاڑی دیوبند میں رکنی ہے، گاڑی وہیں جا کے رکنی ہے۔ تو پھر جن کا کھاؤ ان کا گاؤ، کھاتے کسی کے ہیں، گاتے کسی کے ہیں، پڑھتے کہیں پر ہیں، نعرے بھی اور کے لگاتے ہیں۔ ہم سے ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بولیو، قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ میں نے مسئلہ عرض کیا، عقیدہ بیان کیا۔ نبی اس دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن میں ہے۔ نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، حدیث بولیے، حدیث میں ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ اعتراض کیا حدیث قرآن کے خلاف ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر اعتراض آ گیا، بھائی آپ کہتے ہو نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، توجہ سے بات سمجھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، آپ نے بیت المقدس میں امام بن کے نماز پڑھائی ہے۔ 1,24,000 انبیاء نے مقتدی بن کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اگر نبی قبر میں ہے اور زندہ قبر میں ہے تو بتائے بیت المقدس میں کون تھے؟ اگر نماز قبر میں پڑھتے ہیں تو بیت المقدس میں کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اول پہ گئے ہیں، حضرت آدم ملے ہیں، آپ آسمان دنیا پہ گئے ہیں، حضرت عیسیٰ ملے ہیں، آپ آسمان ثالث تیسرے آسمان پہ گئے ہیں، حضرت یوسف ملے ہیں، آپ چوتھے آسمان پہ گئے ہیں، حضرت ادریس ملے ہیں، آپ پانچویں آسمان پہ گئے ہیں، اللہ کے نبی کی ملاقاتیں چل رہی ہے، حضرت ہارون ملے ہیں، چھٹے آسمان پہ گئے ہیں، حضرت موسیٰ ملے ہیں، ساتویں آسمان پہ گئے ہیں، حضرت ابراہیم ملے ہیں۔ اگر یہ نبی قبر میں ہے تو بیت المقدس میں پیچھے کون ہے؟ اگر یہ نبی قبر میں زندہ ہے تو بتاؤ آسمانوں پہ کون ہے؟ کیا ایک نبی ایک وقت میں کئی جگہ پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ قبر میں ہے تو بیت المقدس میں کون ہے؟ اگر وہ قبر میں ہے تو آسمان پہ کون ہے؟ میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں، بات توجہ سمجھنا۔ اللہ کے نبی چلے ہیں مکہ سے مدینہ، آپ حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس گزرے ہیں، آپ نے کہا رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو سوال آ گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بیت المقدس میں کون ہے؟ جب قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر چھٹے آسمان پہ کون ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ معراج کی رات براق پہ چلے، مکہ میں کون تھا؟ کہا جی محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا مدینہ پہنچے یثرب، یہ کون تھے؟ کہا جی حضرت محمد۔ میں نے کہا آگے چلیے، یہ طور سینا پہ کون ہے؟ کہا جی حضرت محمد۔ میں نے کہا بیت اللہ پہنچے، یہ کون ہے؟ کہا جی حضرت محمد۔ میں نے کہا آگے بیت المقدس پہ پہنچے، یہ کون ہے؟ کہا جی حضرت محمد۔ میں نے کہا آسمان اول دوسرے تیسرے چوتھے ساتویں پر یہ کون ہے؟ کہا جی حضرت محمد۔ میں نے کہا سدرۃ المنتہا پہ کون ہے؟ کہا جی حضرت محمد۔ میں نے کہا شام اللہ پہ کون ہے؟ کہا جی حضرت محمد۔ میں نے کہا مجھے بات سمجھ نہیں آئی، کبھی کہتے ہو مکہ میں ہے، کبھی کہتے ہو مدینہ میں ہے، کبھی کہتے ہو عرش پہ گئے۔ کہا جی پہلے مکہ میں تھے، پھر مدینہ میں ہے، پھر فلاں جگہ پہ۔ تو میں نے کہا میں بھی اگر یہ بات کہہ لو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ پہلے موسیٰ قبر میں ہے،
ہے، پھر موسیٰ بیت المقدس میں ہے، پھر موسیٰ چھٹے آسمان پر ہے۔ اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ کیا جی اللہ کے نبی تو کئی جگہ پہ گئے ہیں، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ میں نے کہا موسیٰ کئی جگہ پہ گئے ہیں، یہ وہ تو معجزہ ہے۔ میں بات توجہ سے سمجھنا، میں نے کہا اللہ جس سے نبوت لیتا ہے اس سے نبوت، جس کو نبوت دیتا ہے اس سے نبوت واپس کبھی نہیں لیتا۔ وہ اس دنیا میں بھی نبی ہوتا ہے، وہ موت کے بعد قبر میں نبی ہوتا ہے، وہ جہاں پہ ہو وہ نبی ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے پیغمبر کئی جگہ پہ ہیں تو نبی کئی جگہ پہ ہیں، پہلے قبر میں ہے، پھر بیت المقدس میں ہے، پھر آسمان پر ہے اپنے اپنے مقام پہ، اور ہمارے پیغمبر وہاں پہ ہیں۔ میں نے کہا اس میں اشکال کی بات تو کوئی نہیں ہے۔ کہا جی ادھر تم کہتے ہو کہ نبی قبروں میں رہتے ہیں، ادھر تم نے کہا بیت المقدس میں نماز پڑھی ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، ادھر آپ کہتے ہیں قبروں میں زندہ ہیں، ادھر کہتے ہیں بیت المقدس میں ہے، ادھر کہتے ہیں قبروں میں ہے، ادھر آپ کہتے ہیں جی آسمان پر ہے۔ میں کہتا ہوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مثال دے کے پوچھنے لگا، اگر مجھ سے کوئی بندہ پوچھے کہ مولانا آپ کہاں رہتے ہیں، مجھ سے پوچھے کہاں رہتے ہیں، میں کیا جواب دوں گا؟ چلو میرا شہر چھوڑ دے، ملک تو پتہ ہے نا بھیا، مجھ سے پوچھے کہاں رہتے ہیں، کیا جواب دوں گا؟ آپ کو نہیں، مولانا ریاض گمن جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو چاٹگاؤں میں بیٹھے ہیں، یہ کہاں بیٹھے ہیں اور کیا کہتے ہیں میں کہاں رہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں سرگودا رہتا ہوں، چاٹگاؤں آیا ہوں، وہ قبروں پہ رہتے ہیں، بیت المقدس گئے ہیں، نہیں سمجھے؟ میں سرگودا رہتا ہوں، چاٹگام میں آیا ہوں، وہ قبروں میں رہتے ہیں، بیت المقدس میں گئے ہیں۔ رہنا اور ہے، کسی جگہ پہ جانا اور ہے، کتنی بات الفرق ہے۔ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، ہم حدیث، بولیے، قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث، نبی دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن میں ہے، نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، حدیث میں ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، ہم حدیث بھی مانتے ہیں۔ قرآن کو دیکھ کے حدیث کا انکار نہیں کرتے، حدیث کو دیکھ کے قرآن کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو وہ عقائد ماننے کی توفیق بھی دے جو قرآن میں ہے، وہ بھی ماننے کی توفیق دے جو احادیث میں ہے، وہ بھی ماننے کی توفیق دے جو امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ ہم تو سارے عقائد کو مانتے ہیں۔ میں نے تو مختصر وقت میں ایک عقیدے کے تھوڑے سے حصے پر بات کی ہے، آپ کے علم میں صرف اتنی بات آ جائے کہ ہمارے پاس عقائد کے دلائل موجود ہیں، الجھن کی بات نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد پر جینا، عقائد پر مرنا سکھائے۔ اللہ میں دنیا میں زندہ رکھنے تو اپنے اکابر کے ساتھ، اللہ موت دے تو اپنے بزرگوں کے ساتھ، اللہ قیامت کو ہمارا حشر فرمائے تو اپنے بزرگوں کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔